اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا۔ اس کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ جی ہاں، یہ یعنی دس۔ اس ھذا کو عربی گرامر کی زبان میں اسم الاشارہ یعنی کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو ھذا ایک اسم اشارہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ یہ۔ اور بیتن کا مطلب ہے ایک گھر۔ تو یہ جو ھذا ہوتا ہے نا، اسے ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسے اصولاً ہمیں ھذا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ھذا لکھا ہوا ہے، جبکہ ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ ھذا، ھذا۔ اور بعض جگہ پر قرآن پاک میں اس ہا کے اوپر اس طرح کھڑا زبر بھی ڈالا جاتا ہے، اور ایسا وہ لوگوں کی آسانی کے لیے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ھذا کو اس طرح لکھا جاتا ہے اور اسے ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ھذا، اس طرح۔ تو ھذا بیتن کے معنی ہیں یہ ایک گھر ہے، یعنی دس از اے ہاؤس۔ ھذا کے معنی کیا ہیں؟ یہ یعنی دس، اور بیتن کے ایک گھر یعنی کہ اے ہاؤس۔ تو پورے جملے کا تو مطلب ہے یہ ایک گھر ہے، یعنی دس از اے ہاؤس۔ تو یہاں پر یہ بھی موجود ہے اور ایک گھر بھی موجود ہے، تو پھر یہ ہے کہاں ہے؟ تو پورے جملے ھذا بیتن میں ہے موجود نہیں ہے۔ دراصل انگلش میں از، آر اور ایم کو ہم گرامر کی زبان میں لنکنگ وربس یا کوپولا وربس کہتے ہیں۔ اردو میں ان کے لیے ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ہے، ہوں یا ہیں۔ مگر عربی زبان میں ان کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں ہے، ہوں یا ہیں، از، آر یا ایم۔ اسی طرح سے تھا، تھی، تھے، یعنی کہ واز یا ور۔ عربی زبان میں ان کے لیے کوئی الفاظ ہی موجود نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عربی زبان میں ان کا اضافہ موقع محل کے مطابق خود ہی کریں گے۔ جب کبھی کسی ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر اس دوسری زبان کے مطابق اس میں بہت سی تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ھذا بیتن کے معنی ہیں یہ ایک گھر ہے۔ ھذا مسجدن کے معنی ہیں یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔